औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाज़रीन, दिल काफ़ी दुखा हुआ है आज मुल्क को संवारने वाले, मुल्क को बनाने वाले, मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करने वाले, सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाने वाले जर्नेल को गद्दार करार दे दिया गया और डी चौक पे लटकाने की बातें की गई। और ये बात मेरी, आपकी, किसी सियासतदान की या किसी जर्नेल की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक जज की जानिब से इस किस्म का बयान दिया गया। इसे बयान कहा जाएगा, इसे रिमार्क्स नहीं कहा जाएगा। ये मिसाली सजा की बातें की जा रही हैं यहाँ पर एक जर्नेल के लिए। 2 जंगें 3 जंगों में पाकिस्तान को सर्व करने वाले एक जर्नेल के लिए ये बातें की जा रही हैं कि उसको डी चौक पर लटका दिया जाए। और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब से ये फैसला आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों में मैंने मिठाइयां तक तकसीम होते हुए देखी हैं, लेकिन उनके ही एक सीनियर रहनुमा सेनेटर एतजाज अहसन साहब की जानिब से एक अच्छा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई जज ऐसे रिमार्क्स दे रहा है तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उसके खिलाफ इंक्वायरी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, बनिस्बत इसके कि एक जर्नेल को कहा जाए कि डी चौक पर अगर इसका इंतकाल सजा से पहले हो जाए तो 3 दिन तक इसकी लाश को डी चौक पर लटकाया जाए। आज अवाम में गमो गुस्सा है, आज सियासतदानों ने सियासत भुला दी है, आज सब इस बयान को, इन रिमार्क्स को कंडेम कर रहे हैं। सिर्फ आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी कर दी गई, आइन को पामाल करने की बातें की गई, जबकि अपनी सफों में माजी के चीफ जस्टिस को तलाश नहीं किया गया जिन्होंने सरेआम आइन को अपने पैरों तले रोंदा है। मैं बात कर रहा हूं जनाबे मोहतरम फरार साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के हवाले से। एक पुराना वाकया पीपल्स पार्टी के दौर का आज मैं सुनाना पसंद करूंगा। वो वाकया ये है कि ज्वाइंट सेशन के अंदर जनरल अहमद शुजा पाशा साहब, जो कि ISI के चीफ थे, उनसे सवाल किया एक सेनेटर ने। उस सेनेटर का ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। उनकी जानिब से एक सवाल किया गया कि जनाबे वाला, आपने कितने तालिबान दहशतगर्दों को पकड़ा है? अहमद शुजा पाशा साहब ने जवाब दिया, जी हमने 922 तालिबान दहशतगर्दों को पकड़ा है। तो आगे से दूसरा सवाल किया गया कि जनाबे वाला फिर आपने क्या किया? उन्होंने कहा हमने 922 दहशतगर्द पकड़ के अदालतों के हवाले कर दिए। तो फिर सेनेटर ने सवाल किया कि जनाबे वाला उनको सजाएं तो हुई होंगी? उन्होंने कहा नहीं जी, उन सबको बरी कर दिया गया। तालिबान के हवाले से जो मौकिफ इख्तियार किया जाता है, कोई भी तालिबान, मां सिवाय उन लोगों के जो तालिबान के मौकिफ की हिमायत करते हैं, वो दहशतगर्द हैं, जो इनको मासूम करार देते हैं, अपना बच्चा करार देते हैं, उनको दहशतगर्दी के जुमरे में लाना चाहिए। मां सिवाय उनके तालिबान के लिए कोई अच्छा नहीं सोचता, उनके नजरिए के हर कोई खिलाफ है। और उन दहशतगर्दों को, उन दरिंदों को, इन खारजियों को बरी किया गया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जानिब से लटकना तो उनका भी बनता है। और कौन से आइन को सबोताज करने की बातें की जा रही हैं? पाकिस्तान में आइन को फॉलो कौन करता है? मुट्ठी भर लोग भी आइन की बातें करते हैं, आइन को फॉलो करने के लिए आज तक कोई आगे नहीं आया। और आइन के तहत ही इमरजेंसी का निफाज हुआ था। मिलिट्री कोर्ट्स, लोग बात करते हैं मार्शल लॉ की, मार्शल लॉ के लफ्जी मायने लोगों को पता ही नहीं है। मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री कोर्ट्स। आइन के आर्टिकल 245 के निफाज को मार्शल लॉ कहा जाता है, मिलिट्री टेक ओवर को नहीं कहा जाता। और अगर सारे काम फौज ने ही करने हैं तो फिर गद्दार फौज नहीं है। बॉर्डर पे खड़ा हुआ आज हर एक सिपाही के दिल में यह बात उठ रही होगी, लोग फौज में जाना पसंद नहीं करेंगे इस वजह से कि हम लोग सारी जिंदगी यहां लगा देंगे अपनी, और बाद में हमें गद्दार कह के डी चौक पे लटकाने की बातें की जाएंगी। डी चौक के ऊपर लटकाने की बातें अगर ज़ैनब के कातिल के हवाले से की जाती तो ज्यादा अच्छा होता। डी चौक पर लटकाने की बातें कुलभूषण यादव के हवाले से की जाती तो ज्यादा अच्छा होता। सानिया APS के बच्चों के कातिल एहसानुल्लाह एहसान को अगर डी चौक पर लटकाने की बातें की जाती तो ज्यादा अच्छा होता, बनिस्बत एक ऐसे जर्नेल को जिसने 3 जंगों में पाकिस्तान को अपना खून दिया हो। चलें, सहाफी तो बकवास कर रहे हैं ना, कुछ लोगों की नजर में सहाफी बकवास कर रहे हैं, सियासतदान अपनी सियासत चमका रहे हैं। अवाम की राय सबके लिए मुकद्दम है। इस फैसले के ऊपर अवाम क्या कहते हैं, जरा वो भी मुलाहिजा कर लीजिए। चलाओ यार। मेरे हिसाब से गलत है फैसला।
جو ہے اور اتنے سارے کیسز ہوئے ان میں کسی کو کچھ بھی نہیں سزا دی گئی، لیکن ایک ملک کا جرنل ہے اور اس کو آپ پھانسی پہ لٹکا رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہ پھانسی کا ہی فیصلہ غلط ہے، تو باقی تو پھر اگر آپ کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر اس کو یہ آنر دیا جا رہا ہے جس نے ملک کے لیے اتنا سرو کیا ہے. میں تو ڈس ایگری کرتی ہوں اس چیز سے، کیونکہ اتنے کیسز ہو گئے. زینب قتل کیس ہو گیا، اس کے لیے لوگ کہتے رہے کہ آپ لٹکائیں اس کو سامنے، لیکن اس کے لیے فیصلہ نہیں آیا. لیکن اتنے بڑے جرنل کے لیے فیصلہ شاکنگ ہے. جس بندے نے ملک کو 40 سال دیے، ٹھیک ہے، جس نے ملک کی خاطر جنگیں لڑیں، سب کچھ کیا، دفاع کیا، ایک بندہ جو آرمی چیف ہو سکتا ہے وہ کبھی ملک کے ساتھ غداری کر سکتا ہے؟ یہ جو کرپشن کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے ان سے حلف لیا تھا ان سے تو پہلے پوچھنا چاہیے نا کہ ان لوگوں نے جو حلف لیا تھا وہ کہ غدار سے لیا تھا. ابھی تو وہ کر رہے ہیں کہ ہاں جی سپریم کورٹ نے اور یہ جو عدالت ہے اس نے بالکل ٹھیک فیصلہ دیا ہے. تو کیا وہ اپنے جب ان کی کرپشن کے حوالے سے جب کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا تو کیا اس فیصلے کو بھی یہ ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور ان کے لیے سنا ہے تو بہت دکھ ہوا ہے. اور ایسا کیوں ہو رہا ہے ان کے لیے؟ یہ زیادتی کی جا رہی ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے سن کر ہی. وہ اتنے اچھے انسان ہیں، ہم نے ان کی طرف سے کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے. یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کا ہے، جیسا بھی انہوں نے دیا ہے. عمل تو ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے، لیکن بندہ جو ہے تھا وہ ایک آرمی ملیٹنٹ تھا، آرمی کے جنرل رہ چکا ہے، ملک کے لیے سرو کیے ہیں 40 سال. تو یہ ان کے لیے ناجائز ہے ان کے لیے ایسا فیصلہ دینا. تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے اتنا سرو کیا، پاکستان کو صدر رہ چکے ہیں. تو بہت ہی غلط فیصلہ ہے میرے حساب سے. جیسے ان کو کہا گیا اگر طبی موت وہ مرتے ہیں تو اس کے ڈی چوک میں ان کو لٹکایا جائے، یہ تو بالکل غلط ہے. وہ کون سے کوئی غدار ہیں یا انہوں نے ملک کے کوئی کچھ راز فاش کر دی یا کسی کو جا کے کچھ بھی دے دیا، تو یہ غلط ہے میرے حساب سے. ان کے دور میں کراچی نے بہت ترقی کی، ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہم ان کے ساتھ کھڑے میں ان کو طبعی موت بھی اگر اللہ کی طرف سے ہو جائے تو ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے لحاظ سے وہ ٹھیک بندہ تھا کہ اس نے پہلے وہ فوجی بھی رہ چکا ہے، اس نے قوم کے لیے کام بھی کیے ہیں. بھائی سب کی اپنی رائے ہے، سب کی اپنی سوچ ہے. نہیں پہلے وہ قوم کا فوجی ہے. اگر فوجی نہیں ہوتے تو پہلے ہمارے قوم کا فوجی ہے، وہ بعد میں کچھ ہے. تو جمہوریت کے اوپر حملے کی باتیں کی گئیں. جمہور کی منشا کو آپ لوگوں نے سن لیا ہے. یہ جمہور ہے جو کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے ساتھ کھڑے ہونے کے دعوے کر رہی ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم احمد اوان صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ نعیم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے لیلا پروین صاحبہ. بہت شکریہ لیلا، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر اینالسٹ عرفان میمن صاحب. بہت شکریہ عرفان بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. نعیم بھائی، گفتگو کا آغاز میں عام سے کروں گا. جناب والا، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ افتخار محمد چودھری صاحب کے دور میں آپ کے 2 وزیر اعظم کو فارغ کیا گیا تھا، تو آپ لوگوں نے ان کو جوڈیشل مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے القابات سے نوازا تھا. آج ایک جج نے جو ہے وہ سابق جرنیل کو جو ہے وہ سزائے موت کا حکم دے دیا ہے، اور اس پر آپ کے پارٹی قائد جو ہیں وہ تائید کر رہے ہیں، خوشیاں منانے کی باتیں کر رہے ہیں، اس کو جمہوریت کی راہ چلنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. سر جی، یہ تضاد کیوں پایا جا رہا ہے ماضی کے چیف جسٹس نے اور آج کے جج کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مری بھائی، میں بھی ویڈیو آپ کی دیکھ رہا تھا جو آپ لے رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے. میرا خیال ہے اگر یہی گفتگو آپ بلوچستان کی طرف جاتے تو ان بلوچوں سے پوچھتے جب اکبر بھٹی کو تابوت کے اندر تالا لگا کے بند کر دیا اور ان کے جو لوگ تھے، ان کی فیملی جو تھی، ان کو شکل نہیں دکھائی گئی. شاید اگر آپ چلے جاتے اس رخ کرتے پنجاب اسلام آباد کا، لال مسجد کا جب وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور عورتوں کو جس طریقے سے یرغمال بنا کے بمباری کرائی گئی، کاش رخ کرتے ان گھروں کا جب یہاں کراچی کے اندر قتل و غیرت کرائی گئی شارع فیصل کے اوپر، یہاں نوجوان بچے یرغمال بنائے گئے، یہاں ڈیڈ باڈیاں اٹھائی گئی، کاش اس طرف رخ کرتے. عدلیہ کی طرف جب عدلیہ کے پورے چیمبروں کو جلایا گیا اور یہی مشرف صاحب اور یوں طاقت کا مظاہرہ کرتے، کاش آپ رخ کرتے اس وقت، اس دور کا جب 61 ججوں کو گھروں کے اندر یرغمال بنایا گیا. اور آئین 73 کا آئین، بات یہ کہ 73 کے آئین کو سسپینڈ کیا گیا، ایمرجنسی نافذ کی گئی. آج اگر بات کریں تو عدلیہ نے جو فیصلہ دیا، اگر آپ فیصلے کو اگر آپ اچھے طریقے سے ریویو کر لیں تو انہوں نے صرف مشرف کے لیے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یحییٰ کا جو دور تھا، ایوب کا جو دور تھا، 13 سال جو انہوں نے وقت کے اندر آ کے ایمرجنسیاں نافذ کی، اور اسی کے بعد ضیاء کا دور 11 سال گزرا، مشرف کا دور 9 سال گزرا. رہنمائیں کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی اسی میں تو اگر بات کریں پھر تو ہسٹری قاعدے سے اٹھا لیتے ہیں، نکال کے پھر آپ کام کرتے ہیں، جناح محترمہ فاطمہ جناح سے آ جاتے ہیں. ذوالفقار علی
بھٹو سے آ جاتے ہیں, میاں نواز شریف پہ آ جاتے ہیں. دسمبر کا مہینہ ہے, اس دسمبر کے مہینے کے اندر محترمہ ہماری بے نظیر صاحبہ شہید کو جس طریقے سے بہرحال جو کچھ ہوا, جب وہ آ رہی تھی تو درخواست دی تھی 3 لوگوں کے لیے, اگر میری جان کو خطرہ ہوا تو پہلا آپ کا پرویز مشرف ہوگا, دوسرا وزیر داخلہ جو موجودہ بھی وزیر داخلہ ہے آپ کے سامنے, تیسرا اعجاز شاہ صاحب, تیسرا تھا آپ کا کون کاف لیگ کا جو آپ کا اس وقت چودھری پرویز الہی جس کو ڈپٹی پرائم منسٹر لگایا تھا اپنے دور میں, آپ کے سامنے اس وقت لگایا نہیں تھا, وہ لگنا تھا اس پر ایک طریقے وہاں پر بھی گن پوائنٹ تھی. اس کی وجہ یہ تھی نا, اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرف صاحب جتنی بلیک واٹر اور جو حالات آئین کو جو سسپینڈ کر کے آئین کا بیڑا غرق کر کے گیا تھا, اور جو لال مسجد والے بٹکی والے معاملات گلگل بلتستان کے اتار کے شیعوں کو چیک کر کے جب مارا جاتا تھا, جو حالات دے کے گیا تھا, یہ کاف لیگ کا یہ ہمیں یہ تحفے میں دے کے گیا تھا, ہمارے ساتھ ہمیں تحفے میں دے کے گیا تھا. پھر جب ہم نے چیزیں سنبھالی تو اس کے بعد سمجھ میں آ گیا, قوم کو بھی اور وقت کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہم نہیں ابھی فیصلہ کیا, میں نے تو فیصلہ نہیں کیا. ہمارا بھی بات یہ ہے کہ قدر وزیر اعظم گھر بھیجا گیا تھا, اسی عدلیہ نے بھیجا تھا. جی بالکل ایسے ہمارا ہی بھیجا تھا نا. یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہم نے بھی لبیک کیا تھا, ہم نے تو نہیں آگے بات یہ کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جا کے اس کو یہ کہیں دماغی توازن جج کا ٹھیک نہیں, ہم نے تو خدا نہ اگر آپ کے وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے بجائے یہ کہا جاتا نا کہ پھانسی دے کے ڈی چوک پہ لٹکا دو, تو آپ لوگ بھی ایسے. آج تو بات یہ ہے کہ اسٹیٹ, آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں, آج کے کچھ ریمارکس جو اب اس وقت موجودہ حکومت کر رہی ہے, اس کی درخواست میں نے تو آپ نے نہیں دی تھی نا. عمران خان کی اس وقت کی دور کی درخواستیں لگی ہوئی ہیں. عمران خان نے کہا تھا آرٹیکل 673 کا سسپینڈ کیے, سزائے موت ہوتی ہے اس کے اوپر, میں نے کہا تھا. یہ مجھے بتائیں, میری بہن بیٹی ہے پی ٹی آئی کی, ترجمانی کرنی بیٹی ہے مشرف کی, کس بات کی ترجمانی یہ کر رہی ہیں؟ کل تک ان کے سٹیٹمنٹ کیا تھے کہ 17 مہینے میں 117 اس وقت جو یو ٹرن لیے اور موجودہ جو حالات لا کے کھڑے کر دیے, عدلیہ آپ کے سامنے, وکیل ڈاکٹر آپ کے سامنے, آپ کے جو آپ پورا ملک ہی آپ کے سامنے لاکے جہاں کھڑا کر دیا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. لیلا صاحبہ, آپ لوگوں کے اوپر ایک اور یو ٹرن کا الزام لگ جائے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ماضی میں ان کے بیانات مشرف صاحب کے حوالے سے یہ تھے کہ آرٹیکل 6 لگتا ہے سزائے موت دے دی جائے. آج سزائے موت کا حکم آ گیا ہے تو آپ لوگ اسٹینڈ نہیں کر رہے اس کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عمران خان صاحب نے اس وقت جو بھی ان کے ساتھ ہوا, اس وقت کے حساب سے جب وہ ایک پارٹی کے چیئرمین تھے, اس حیثیت سے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ضرور دی ہے, لیکن اس وقت وہ ایک پارٹی کے چیئرمین نہیں ہے, اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. اب اس وقت جو وہ بات کریں گے وہ عوام کی بھلائی کی بات کریں گے اور پاکستان کے وقار کی بات کریں گے. اور جو موجودہ صورتحال ہے, پرویز مشرف صاحب ابھی اس وقت جس کنڈیشن میں نہیں سمجھتی کہ کوئی دشمن بھی ہوگا تو وہ اس بات پہ خوشی کرے گا, صرف پیپلز پارٹی کے علاوہ. پیپلز پارٹی کی کیا کریج ہے, نون لیگ تو میں نے تو پیپلز پارٹی والوں کو زیادہ اچھلتے ہوئے دیکھا ہے, نون لیگ والوں کو تھوڑا کم دیکھا ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت جو اس کی موجودہ صورتحال ہے اور اس قسم کا اسٹیٹمنٹ آنا اور وقار, جسٹس وقار کا یہ اسٹیٹمنٹ دینا پیراگراف 66 میں, یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ انہوں نے پورے پاکستان کا مذاق اڑایا ہے, انہوں نے پوری آرمی, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا مذاق اڑایا ہے, اور یہ مطلب یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا پاکستان کے آئین کے مطابق اور شریعت کے مطابق. یہ جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل غلط ہے, کیس ان پہ ہونا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے جی, یہ میں بالکل اعلان بات کر رہی ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ بات کرتے پرویز مشرف نے بالکل, آپ نے میرا جو جواب ہے وہ آپ نے اسٹارٹ میں جو بات کی ہے اس میں موجود ہے کہ آئین کے مطابق انہوں نے اس وقت جو مطلب ایک آرٹیکل 245 کے تحت انہوں نے جو کیا, اور اس میں صرف پرویز مشرف صاحب اکیلے موجود نہیں تھے. یہ جو اتحادی تھے, جو صوبے میں تھے, جو تمام, اگر سب کو لٹکانے کی بات ہو گئی تو آپ لوگوں کی تو کابینہ خالی ہو جائے گی جناب. میں آپ سے یہ بات میں نے نہیں کہا, میں نے تو یہ بات تھوڑی کری وہ لٹکائیں, میں تو اس کے اگینسٹ ہوں. میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی غیر قانونی غیر آنی چیز نہیں تھی, وہ اس وقت کی ضرورت تھی اور وہ ہوئی. جب وہ ہوئی اور اس وقت اس کے بعد آپ لوگ ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں, جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں وہ آپ کے کیبنٹ میں وہ بھی بیٹھے رہے. آج اگر ہمارے ساتھ ہیں تو ہم سے پہلے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی تھے. ٹھیک ہے جی, تو آپ لوگوں کو اس وقت خیال نہیں آیا, اس وقت تو آپ لوگ اس کو ساتھ ملا کے اور تھپکیاں دے کے اپنے ساتھ چلاتے رہے ہیں. بالکل غلط ہو رہا ہے, بالکل ناانصافی ہو رہی ہے. اور اس طرح دیکھیں, میں حدیث پاک, میں نے پہلے بھی اس چینل پہ بات کی ہے کہ حدیث پاک ہے کہ جو شخص جس کا انتقال ہو جائے تو اس کو برا بھی مت بولو, کیونکہ وہ اپنے اعمال کے ساتھ چلا گیا, اس نے جانا ہے. تو آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر وہ مر بھی جاتا ہے, وہی بات ہے کہ 3 جگہ اور اتنا اس نے سرو کیا ہے, سب کچھ کیا, اس کی 100 اچھائیاں بھی ہیں اس بندے کی. اگر آپ اس کو یہ بات کر رہے ہو تو آپ کے اندر تو میرے خیال میں انسانیت کی کمی ہے.
وہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. اور پاکستان کا آرٹیکل 211 کے تحت ان کے دماغی توازن کو درست کرنے کے لیے بھی باتیں کی گئی ہیں. تو دیکھیں یہ اسٹیٹمنٹ ان کا ذاتی رنجش کی بنا پر ہے. ٹھیک ہے, جو پرویز مشرف صاحب نے ان کو, دیکھیں ایک چیز میں اور اللہ اعلان کہوں گی, مجھے نہیں پتا اس کا رزلٹ کیا آئے گا, لیکن پاکستان میں انصاف کا ترازو بکا ہوا ہے, جھکا ہوا ہے, اور بے انتہا میں سمجھتی ہوں کہ برا چہرہ ہے. نہیں بھائی آپ بیچ میں مت بولیں, میری بات کر رہے تھے. نہیں پلیز آپ یہ بتائیں, ابھی وکلا نے جو سب کچھ کیا, میرے ہسبینڈ خود وکیل ہیں, میں پہلے آپ کو یہ کلیئر کر دوں, لیکن میں بات کر رہی ہوں پاکستان کی, میں ذاتیات کی بات نہیں کر رہی ہوں. آپ یہ بتائیں وکلا نے جو سب کچھ کیا ہے, اور جس طرح بدماشی ہر جگہ ہر پوائنٹ پہ 100 ثبوت موجود ہیں, کبھی ان ججز نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے, کبھی کسی جج کے خلاف کارروائی ہوئی ہے تو بے قصور اس کی زندگی برباد ہو جائے, کبھی ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, ان کے غلط فیصلوں کو آج تک کسی نے جج کیا, کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ انصاف کے ترازو جو لے کے بیٹھے ہوئے نا, یہ سر پہ مارتے ہیں. اچھا, اگر آپ انصاف کے ترازو میں تو ایک بھانجا بھی پھنسے گا کیا؟ ہم نے کیا کہا کہ نہیں, اچھا وہ ہمارا عمران خان کا بھانجا بعد میں, پہلے آپ کو پتا ہے نیازی صاحب کا جو بیٹا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اگر وہ عمران خان کا بھانجا ہوتا اور عمران خان کے ساتھ ہوتا تو یہ حرکتیں کر رہا ہوتا, وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور ایک بات, دوسری بات, اگر وہ ہوتا بھی نا تو تب بھی ان کے لیے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ان کو سزا ہونی چاہیے. اور ہم نے کہا, ہم نے باقاعدہ کہا کہ آپ ان کے ایف آئی آر میں ان کا نام درج کریں. ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا اور ان کا درج ہوا, پھر آپ ایف آئی آر میں وہ تلاش ان کی چل رہی ہے. ہم نے کوئی جو ہے نا روڑے نہیں اٹکائے کبھی بھی کسی قانون پہ عمل درآمد کرنے کے لیے, ہم نے کوئی. چلے ٹھیک ہے, عرفان میمن صاحب سے بات کر لیتے ہیں. عرفان میمن صاحب ذرا کلیئر کر دیں جناب والا, ایک تو پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا جو بیان آیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو ریمارکس دیے گئے ہیں یہ غیر انسانی فعل ہے, غیر مذہبی فعل ہے, اور یہ ہمارے جو مذہب اسلام ہے اس کے بھی منافی بات کی گئی ہے کہ کسی کی لاش کو آپ ڈی چوک پر 3 دن تک لٹکا کے رکھیں. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ اس اہم موضوع پہ آپ نے مجھے بلایا. بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے قوم کی نمائندگی کی, صحیح, جو پوری قوم اس وقت سوچ رہی ہے. آج اس 15 دن کی اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو اگر دیکھا جائے تو اس ایکسٹینشن سے لے کے سلسلے کو اگر آج 15 دن کے اندر اس کا نچوڑ نکالا جائے, پرسوں جب یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ انہیں پھانسی دے دی جائے تو اس وقت بھی ہم سوچ رہے تھے کہ جلد بازی میں یہ جو فیصلے کیے گئے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ہم آنریبل چیف جسٹس کو بھی ہم نے یہ بات کہی, مگر جب اس کا تفصیلی بیان جو اس کا فیصلہ آیا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ پلانٹڈ اسکرپٹڈ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور اس کی اگر پس سے منظر کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں, ابھی میرے بھائی نعیم بھائی نے ان کے حوالے سے بات کی, جنرل صاحب کی سیاست حکومتی حوالے سے, تو ان کا جو دور تھا شاید بلوچستان کو یہ اتنے نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں, کیونکہ میں ایک بزنس مین بھی ہوں, اور 2003 سے میں بلوچستان کے اندر موجود ہوں, گوادر کے اندر. اس سی پیک کے مناظر میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. جو بلوچ قوم گوادر, ڈیرہ بگٹی, ان تمام جگہوں پہ احتجاج ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں. آج پورے پاکستان کے اندر آج سراپا احتجاج لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ صرف جنرل مشرف کے لیے نہیں کھڑے. آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ اس 16 سال کا بچہ جو شہید ہو رہا ہے اس کی ماں نہیں ہے, اس کا باپ نہیں ہے, اس کے بیوی نہیں ہے, اس کے بچے نہیں ہیں. یہ جو 2 شہادتیں 3 شہادتیں روز ہم سنتے ہیں, یہ جو بارڈر میں ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے فوج کھڑی ہے, اس نوجوان کو آپ کیا میسج آپ نے دیا کہ 40 سال جس شخص نے اس ملک کو سرو کیا, اس ملک کو 11 ترقی یافتہ ملکوں کی صفوں میں کھڑا کیا, اس ملک کے ڈالر کو 60 روپے پہ 10 سال تک رکھا, اس ملک کے گراس روٹ کے لوگوں کو بلائے ہیں اپنے پروگرام میں. پوچھیں, جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں باتیں کہیں, آپ نے پبلک رائے لی, آپ پبلک رائے کے ساتھ ساتھ اس گراس روٹ کے لوگوں کو پوچھیں کہ 99 اور 2000 میں وہ اپنے گھر کیا لے کے جاتے تھے. 1500 سے 2000 روپے ٹیکسی ڈرائیور لے کے جاتا تھا, اس کا بچہ پڑھتا تھا, اس کے بچے کی ہیلتھ کے اوپر کام ہوتا تھا. آپ کے گراس روٹ تک کام ہوا. بلوچستان سی پیک جس کا کریڈٹ سو کولڈ حکمران جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, ریونج تو لیا, یہ ریونج تو ہے. صحیح. آج بلوچستان کی جو ترقی ہے وہ ہمارے دشمنوں کو اچھی نہیں لگ رہی. اچھا. اور آج امریکہ کے پچھلے دنوں کو بیان کو دیکھیں, آج پرسوں کے آپ چیف آف آرمی اسٹاف جو انڈیا کے ہیں جو سو کولڈ ڈمی, ان کے بیانات کو دیکھیں. آج آپ نے موقع دے دیا, آج آپ نے یہ موقع دیا کہ پاکستانی قوم جو کل تک 40 سے 45% جنرل صاحب کے ساتھ کھڑی تھی, آج وہ 100% اس بات پہ کھڑی ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے
یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ قوم برداشت نہیں کر پا رہی. آپ غصہ دیکھیں لوگوں میں جو اس وقت جذبہ ہے, غصہ ہے, وہ کس بات کا ہے کہ ایک آرمی چیف کو آپ کہتے ہیں غدار, جس نے 4 جنگیں لڑی, جس نے کارگل کے اندر جا کے دشمنوں کے گھر کے اندر 1.5 دن گزارا, جس کو بات کرتے ہوئے آج اس کا میڈیا, انڈیا کا میڈیا جب یہ سوچتا ہے کہ کل اس کو انٹرویو لینا ہے مشرف کا, وہ تیار کرتا ہے اپنے آپ کو, کیونکہ اسے پتا ہے کہ لگ پتا جائے گا جب جنرل مشرف کے ساتھ سوال کیا جائے گا. سچ بولنے کے لیے یاد نہیں رکھنا پڑتا, جھوٹ بولنے کے لیے یاد رکھنا پڑتا ہے. اس شخص کے بارے میں آج جو باتیں کی گئی, آپ پیرا نمبر 66 کو لیں, آپ خود اپنے دل سے پوچھیں. آپ کے انٹرو کو میں دیکھ رہا تھا, آپ کے اندر کی فیلنگز کو میں سمجھ رہا تھا. آج عوام کی فیلنگز یہی ہے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ان کو آپ گھسیٹ کے آپ چوک کے اوپر لٹکائیں گے ایک ایسے آرمی چیف کو جس نے 4 جنگیں لڑی. شہباز شریف صاحب کے فین لگتے ہیں, اسے گھسیٹنے کا شوق ان کو زیادہ ہے. جی نہیں محمد عوان صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا جناب والا. اس وقت معاملات دیکھیں, ماضی کی طرف چلے جائیں تو جیسا کہ عرفان بھائی نے فرمایا کہ جناب والا حالات اتنے اچھے تھے جب مشرف صاحب کا دور تھا. دوسری بات یہ, کل بلاول بھٹو صاحب نے فیصلہ آنے کے بعد پہلا بیان ہی یہ داغ دیا جناب والا کہ جی جمہوریت بہترین انتقام ہے. انتقامی کارروائی ہے یہ, اور انتقامی کارروائی اگر پی ٹی آئی کرے تو آپ لوگوں کو بری لگتی ہے. مطلب میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. پہلے تو میں اپنی بہن کی جو بات اس نے کی ہے اس کو میں تھوڑا درست کر دوں. انہوں نے کہا جی ججز جو ہے اس وقت مذاق کر رہے ہیں اور مذاق چل رہا ہے. یہ مذاق تھا, 6 سال یہ کیس چلا اور 6 سال میں 125 دفعہ ہیرنگ ہوئی, اور ہیرنگ کے اندر ہر نوٹس کو جوتے کی نوک پہ رکھا. بات یہ ہے کہ انصاف جو لوگ دیتے ہیں نا, جسٹس جو لوگ دیتے ہیں, جی بات یہ ہے کہ اگر 125 دفعہ ان کو نوٹسز جاری ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دم فیصلہ دے دیے کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, پاگل ہے, تو مجھے ایک بات کا جواب دے, وہ پاگل ہے. آئین جو آئین 73 کا آئین میں نے, آپ نے تو نہیں بنایا تھا نا, ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا, ٹھیک ہے, کسی کی باپ کی تو ملکیت نہیں تھا, بالکل, اور اس کو اٹھا کے اپنی ملکیت سمجھ کر کے نوک پہ مارا جیسے عدلیہ کو انہوں نے رکھا. دوسری بات یہ کہ بھائی کی نے ایک بات کی کہ بات یہ ہے کہ جو دودھ کے دریا اس ملک کے اندر جو بہائے گئے, میرے بھائی تھوڑا میں آپ کو یاد کرا دوں, یہاں ڈرون ایسے آتے تھے مشرف کے دور میں جیسے شبرات کے پٹاخے پھٹتے ہیں نا, درست کر دوں ان کو تھوڑا سا نا. اس کراچی کے اندر ڈیڈ باڈیاں میرے بھائی ایسے اٹھتی تھی, لوگ کہتے تھے علی آج کتنے ہو گئے, آج میں تو 42 ہو گئے. یہ اسی کا دور تھا, آپ کو یاد کرا دوں. جن لوگوں کی مائیں جن ماؤں کی کوکیں اڑائی گئی صرف اس لیے کہ اتحادی نہ بگڑ جائیں, اتحادی ناراض نہ ہو جائیں, اتحاد نہ خراب ہو جائے. یہ وہ دور نہیں تھا, وہ آپ کا دور تھا. طاقتور کیا طاقتور کر کے اسلام آباد سے بیٹھ گئے. کراچی کے اندر جنرل مشرف صاحب کا دور نہیں کر رہا ہوں, طاقت دے کے گیا تھا, طاقت دے کے گیا تھا. کہ بات یہ ہے کہ عدلیہ کے چیمبروں کو کیسے چلایا جاتا ہے, طاقت دے کے گیا تھا. تھانوں میں فیصلے نہیں ہوں گے, کورٹوں میں فیصلے نہیں ہوں گے, سیکٹر میں فیصلے ہوں گے, یونٹوں میں فیصلے ہوں گے. میرے بھائی ہمیں تو تحفے بھی دے کے گیا تھا نا. میں نے تو کہا ہمیں جب دیا تھا ہمارا پہلا ٹارگیٹ تھا آئین کی بحال کرنا, ہم نے آئین بحال کیا. ہم نے میرے بھائی ہم نے آئین بحال کیا. دیکھیں باری باری بات کریں, لیڈر پہ ہم نے دماغ سوال یہاں پر یہ بنتا ہے جناب والا کہ جو اپنے دور میں تو ہمیں تو دے کے گئے تھے نا, یہ تو ہمیں دے کے گئے تھے. ہم تو آپ کو 16 ارب روپے دے کے گئے تھے بھائی. ہم نے پاکستان کو لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان دیا تھا. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, نہیں تو آپ پہلے اس پہ تو آ جائیں, پہلے آپ اپنی بات پہ آئیں کہ آپ کو ہم نے لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان دیا. ہم نے پاکستان کو لوٹا نہیں تھا. 30,000 ارب روپے کا حساب دیں, احتساب آپ کا ہوگا. یہ 30,000 ارب روپے کا احتساب آپ کو دینا پڑے گا. اس احتساب کو روکا نہیں جائے گا. آج کے اس فیصلے سے احتساب نہیں روکے گا. احتساب سچ کی بنیاد پہ ہوگا تو لگ پتہ چلے گا. آپ دیکھیں پلیٹ ویٹ کیسے نیچے اوپر ہوتے ہیں, جیسے ہی وہ ان کی ضمانت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کیا جائے گا, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کیا جائے گا. سوال میرا وہیں پر موجود ہے, نعیم صاحب سے سوال بریک کے بعد پوچھیں گے, اور میں چاہوں گا تھوڑی سی گرما گرمی ذرا ٹھنڈ کی طرف آ جائے تو زیادہ صحیح ہے. پروگرام کو آگے کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. نعیم احمد عوان صاحب, میرا سوال ایک بار پھر آپ کی طرف ہی ہے, اور سوال یہ ہے جناب والا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آج آپ کی جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں یا پھر اقتدار میں موجود جماعتیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اس لیے انہوں نے اس قسم کا فیصلہ دیا ہے, لیکن جناب والا یہی ریمارکس جو ہیں وہ آپ کے رہنما بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کی بھی یہی ہیں کہ جناب والا اگر یہ اس طرح کا بیان جو پیرا 66 میں دیا گیا ہے, اس طرح کے ریمارکس اگر کوئی جج دیتا ہے تو 211
धारा के तहत उसके दिमाग का मुआयना भी होना चाहिए और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा मैं इसलिए कहूंगा कि तोहफों का रुख आपने मेरी तरफ कर दिया है। जी जी बिल्कुल। यहाँ से मोड़ा तो एतराज एहसन की तरफ आप लेके चलेंगे। बात ये है कि हर बंदा अपनी एक मेंटेलिटी रखता है। अच्छा। क्योंकि वो वकील भी है, इस वक्त बैरिस्टर भी है, लाजमी सी बात है उसने कानून को भी रिव्यू करना है कि कानून क्या कहता है। मैं अर्ज ये कह रहा हूँ कि जजों ने फैसला क्या मतलब अंधेर नगरी में किया, अंधेरे में किया होगा ना। 6 साल केस चला, ठीक है, कुछ तो पढ़ा होगा ना भाई। अच्छा, कुछ तो देखा होगा ना, किताबें पढ़ी होंगी, किताबों को अच्छे तरीके से उसके सारे एक्ट पढ़े होंगे, उसके बाद फैसला दिया ना। मैंने तो फैसला नहीं दिया, जिन्होंने फैसला किया। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, हमारा गुरमान क्यों पकड़ा जा रहा? हमारी तो तलाशी करनी थी, तलाशी भाई हो गई है। अच्छा। हमारी जितनी, मैंने काफी आपने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अब्बू बचाओ तहरीक, हमारे ऊपर तो ये पिछले एक अरसे दराज से अब्बू बचाओ अब्बू, हमने तो अब्बू बचा लिए अपने। अच्छा। हमारे तो अब्बू अपने घरों में वापस आ गए। अच्छा। अभी मुझे ये बताएं कि ये मुझे बताएं जमानत पर तो आ गए ना। ये तो कहते थे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। ये भाई सी क्लास में चला गया, आगे भी हम फेस कर लेंगे। हम तो पहले भी इल्जाम देखते रहे। ये किस तरीके से बैठे, क्या मतलब कैसे डिफाइन करें मुशर्रफ को? इमरान खान ने खुद कहा था कि आर्टिकल 6 लगता है, हम क्या करेंगे? आर्टिकल 6 लगता है, 73 का सस्पेंड, सजाए मौत होनी चाहिए। एक दफा नहीं कहा, कहें तो मैं 3 वीडियो दिखाऊं आपको, 3 प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में बैठ के इमरान खान ने कहा बात ये भाई कि अभी वजीर आजम है, आप ट्वीट पढ़ लें सदर पाकिस्तान के ट्वीट में उसने क्या कहा था मेरे भाई। इस वक्त 126 तो इन्होंने यू टर्न लिए। इन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा था बदबख्त है वो इंसान जो झूठ बोले। इस कौम के साथ जो वादे किए सब पे का यू टर्न लिया इन्होंने कि हिटलर ने गलती की। सरकार तो नबी पाक से भी वादे में खिलाफी करें, इन्होंने तो सादे वादे में खिलाफी कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कहा कि अमानत में खयानत करें, इन्होंने अमानत में छोड़ा क्या भाई? ये डिफाइन करने बैठे। मुशर्रफ को मुझे एक बात का जवाब दें, ये ठीक है या उनके लीडर ठीक है? ये ठीक है या उनके लीडर ठीक है? बिल्कुल, मैं चाहूंगा मैं आप कमेंट करें इसकी बात। जी देखिए जी, पहले तो ये मिसालें जो दे रहे हैं ना, वो अजीब सी मिसालें दे रहे हैं। ये भुट्टी की बात कर रहे हैं, फलां फलां। आपको उस वक्त का सिनेरियो था, वो मैं भी उसको डिफेंड नहीं करना चाह रही हूँ। ये बात करते हैं कि यू टर्न, मैं इनको 306 यू टर्न याद दिला देती हूँ। जरदारी साहब ने अलल ऐलान स्टेज पे खड़े होकर बोला, मुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा अगर मैंने नवाज शरीफ को अब छोड़ दिया तो। ठीक है जी। वो क्या मतलब किसी और मजहब से थे क्या? उन पे उसका अज़ाब नहीं है? अल्लाह ताला ने नहीं छोड़ा उनको। केस पर वो बंद था उनका, अल्लाह ताला हमारे केस पर बंद था ना। आपके बारे आपने तो बीच में बोल, ऑपरेशन मैं बीच में नहीं बोलती, आप बीच में बोलते हैं। बात करें ना, टाइम दूंगा, पूरा टाइम दूंगा आपको। जी, आपका जवाब गलत होने जा रहा है तो आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। जरदारी साहब ने इनके बारे में ये बोला ना, वो नून लीग वाले वो जो घसीटने वाली बात हो रही थी ना, वो घसीटने वाली बातें कर रहे थे। आप सब प्यारे प्यारे हो गए, ठीक है जी, अब प्यारे प्यारे भाई हो गए हैं, आप आपस में बैठ रहे हैं, खाने खा रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए। शर्म तुम लोगों को आनी चाहिए, तुम लोग करप्शन की बुनियाद पे एक साथ बैठे हुए हो। जब अवाम की बात थी तुम लोगों ने नूरा कुश्ती खेली, तुम लोग बारी बारी अपनी बारियां लेते रहे हो कि तुम लूटो। मैं तुम्हारे साथ, अपोजिशन कौन थी उस वक्त? नून लीग थी, नून लीग की गवर्नमेंट थी, अपोजिशन पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अपोजिशन नून लीग की थी। ये सारा जो बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने अपनी हरामखोरी की खातिर, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। नूरा कुश्ती खेलते रहे, अवाम को चेयरमैन नैब साहब का बयान कोट करता, चलो वो कह रहे हैं तब्दील हो रहा है। इमरान खान की टारगेट किलर जो जमात नफीस बन गई है, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू इनका है। कभी भी इमरान खान ने फैसला नहीं किया। मैं चपरासी ने रखूं इनके बीच में बोल रहे हैं, मैं बीच में ताज में दादी को बोलने हमको जोड़ दे, ये सब बोलते थे भाई, ये तो फरिश्ते थे। जी लैला आप कंटिन्यू करें। सलाम पेश कर, ये सारा प्रोग्राम आज ही कर लो, हम घर चले जाते हैं। जातियात पे नहीं आते, जातियात पे क्या बात है? जरदारी साहब का मशहूर जुमला है, अच्छा मैं बता रही हूँ। जरदारी साहब का मशहूर जुमला है कि हम वकील नहीं, हम जज करते हैं और जजों को खरीदने वाले ये लोग हैं, जजों को बदनाम करने वाले ये लोग हैं। इफ्तिखार के बेटे को जिस एटीएम कार्ड से उसने शॉपिंग की थी उस पे केस बना था, वो किसका था? तो 11 साल जेल के बाद इल्जामात पे काट दी ना। जज खरीदते तो 11 साल जेल के बाद भाई। आप अभी भी 6 महीने आपने बंद करके रखा। मैं चाहूंगा कमेंट करने लोटी बना के रखा है। जी जी मैं आ रहा हूँ जी। हालात ला के ऐसी जगह खड़े कर दिए आज 1 साल 6 महीने में। अदलिया आपके सामने सामने टकराव की सियासत की समझ में आए। बारी बारी बात करें, को फांसी होनी चाहिए, सरकारी को फांसी होनी चाहिए, काजियों को फांसी होनी चाहिए। करप्शन वाले लोग हैं। देखें बारी बारी बात करें ताकि आवाम को समझ में आ सके। मैं आपको एक बात कह दूं कि अगर रियासत होगी तो सियासत होगी। बिल्कुल ऐसा ही।
इस वक्त पाकिस्तान की रियासत दाव पे लगी हुई है। ठीक है। पाकिस्तान जो हमेशा कहते हैं ये लोग कि नाजुक मराइल से गुजरता है, ये नाजुक मराइल इनके लिए होते थे। अच्छा, कौम के लिए तो नाजुक मराइल जब तक रहे जब तक ये रोक रहे। ठीक है। मैं यहाँ पे मुझे एक चीज याद आ रही है कि ये कैसी है बदउनवानी, तुम भी सोचो हम भी सोचें। ठीक है। आज हवा क्यों है तूफानी, तुम भी सोचो हम भी सोचें। किस पर हम इल्जाम लगाएं, किसको अपनी सफों से हटाएं। अच्छा। शक्लें हैं जानी पहचानी, तुम भी सोचो हम भी सोचें। ठीक है। देखिए बात यहाँ पे बड़ी क्लियर है अली जी। बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर रियासती मामला जो हैं इदारे, पहली बार फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत और अदलिया एक बेहतर रुख की तरफ आगे बढ़ रही थी। अच्छा। और ये रुख आगे बढ़ते बढ़ते बेहतरी की तरफ जा रहा था। पाकिस्तान आपका सी पैक के मराहिल तय हो रहे थे, जो इनके सो कॉल्ड जो पूरी हुकूमतों के इनके दौर रहे हैं, ये जो 30,000 अरब इनको तोहफे में दिए गए हैं। अच्छा। और इस तोहफे में देने के बाद आज भी मौसूफ ये कह रहे हैं कि इनको ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कर रहे हैं। यार वो दौर की बात आपके मुंह से नहीं अच्छी लगती। आप देखें कि इनके सारे केसेस जिसमें ये एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा। ये मकाफात अमल से गुजर रहे हैं। ठीक है। इनके अपने वजीर, लेकिन इरफान भाई, मैं बिल्कुल चाहूंगा यहाँ पे ब्रेक पे पैर रखिएगा। कर दिया उन्होंने, सीपैक दिया किसने? जनरल खुदा के वास्ते ये मत कहिएगा आपने दिया। मैं आ रहा हूं। आपने पाकिस्तान को आपने तो कुत्तों के वैक्सीन नहीं दिए, कुत्तों के वैक्सीन नहीं दिए। सिंध के अंदर बेचारे वो बेचारे बंदे वो तड़प रहे हैं, उनको वैक्सीन तक नहीं दे सके। आप देखिए ये सिंध की काबिलियत तो यहाँ है कि कुत्तों के वैक्सीन। आज हमें बात करनी, आज सियासत से हट के बात करनी। मैं सियासत से हट के बात करें। अगर आप बात करेंगे ना नून लीग के ऊपर बात करेंगे, पीपल्स पार्टी के ऊपर बात करेंगे, तो जनाबे वाला उस वक्त जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब ही सदर थे जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को यहाँ पे माफिया मंगवा के और बाहर भेजा गया। देखिए आप, अगर आपको पता था कि वो करप्ट है, आपने बाहर भेज दिया। सुन ले मेरी बात यार, मेरी बात सुने। जनरल साहब ने एक चीज जो यहाँ पे की वो देखें, आपका एक उस वक्त के जो हालात थे जी। आज हुकूमत, आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत ले लें, उन्होंने तहरीक इंसाफ का जो एक लोगो था वो था इंसाफ। उन्होंने कहा था कि हम इन सब करप्ट लोगों को लटकाएंगे। खान साहब ने बिल्कुल उनके ऊपर जरूर वो तमाम कार्रवाइयां की। अभी तक कुछ हासिल हुआ है? तो ये खान साहब सुने मेरी बात सुने। जब उस वक्त के जो हमारे दोस्त ममालिक थे जी वो इस मामलात के अंदर इन्वॉल्व हुए और इसके अंदर बाकायदा ये चीजें उन्होंने 10 साल का एग्रीमेंट किया। सुन ले मेरी बात पूरी होने दे। 99 में आपने इस मुल्क के अंदर जब जनरल साहब आए तो ये मुल्क एक फेलियर मुल्क था। फेलियर मुल्क था। इस मुल्क की मईशत जीरो थी। इस मईशत को बेहतर करना चाहिए पहले था कि पहले इनको भुगतना चाहिए था। हमने मईशत को 3 साल के अंदर 3 साल के अंदर 3 साल में यही अदलिया, यही इफ्तिकार चौधरी ने कहा था कि अगर आप आइन में तरमीम करना चाहें तो आप आइन में तरमीम कर दें। जनरल मुशर्रफ ने 3 साल में ना सिर्फ इस मईशत को बेहतर किया और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बात कर रहे हैं। आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो लाश है वो सवाल कर रही है। आज भुट्टो साहब भी सवाल कर रहे हैं। आज वो लेगेसी नहीं है, आज तो ये जरदारी 11 है। वो जरदारी 11 है, जरदारी 11 भुट्टो की लेगेसी को केस करने की। आज जुल्फिकार मिर्जा को सुने, कुरान शरीफ रख के बोल रहे हैं कि कत्ल किसने किया। अच्छा, कुरान शरीफ रख के कह रहा है। अब मैं चाहूंगा, मैं तो बात ये करूंगा, जिया के मकबरे पर तो आज अल्लाह माफ कर दी, कब्र पे तो कुत्ते बिल्लियां भी नहीं जाते। की कब्र पर तो आज भी दुनिया जाती है, दुआएं कर दी है। बात ये कि साहिब के खिलाफ वर्जी मैंने नहीं कहा, आपके जुडिशरी ने कहा, मैंने कहा। तो वही 11 साल आपने गुजारे, 11 साल आपने गुजारे, 11 साल आपने गुजारे। इफ्तिकार चौधरी के लिए दंगे किसने किए? इफ्तिकार चौधरी के लिए दंगे किसने किए? पत्थर खाए, डंडे खाए इफ्तिकार चौधरी के लिए। चले ठीक है। नहीं भाई, एक सवाल यहाँ पर ये भी सुन ले सर, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदलिया का एहतराम किया है, हाँ या ना? हाँ किया, हमेशा किया। मैं आ रहा हूँ। अगर नहीं करती तो यूसुफ रजा गिलानी के बाद क्या हमने सुप्रीम कोर्ट पे हमले कर दिए? पार्लियामेंट को लांदे दी। आप बात सुने ना, 7 नवंबर 2007 का बेनजीर भुट्टो साहिबा का बयान है कि इफ्तिखार चौधरी के घर पे झंडा मैं लहराऊंगी। 11 दिसंबर 2007 को वो बयान देती है कि जजेस को सियासत करनी है तो वो सियासत कर लें। मैं कमेंट करना नहीं चाहता था, आपने मजबूर कर दिया कि मैं सवाल पूछूं। झंडा लहरा दिया भाई, लॉजिक से हट जी। आपने दिसंबर को भाई बात ये कि झंडा लहराया नहीं लहराया ना। आज ये कि इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में लांदे भेजते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद कच्चे लेकर चढ़े धोतियां इन्होंने टांगी थी ना। हमने तो नहीं टांगी थी सुप्रीम कोर्ट के बाद। आपके पीटीवी पे हमला हमने तो नहीं किया था, इन्होंने किया था ना। तो हमने किया
تھا پی ٹی وی حملہ, ریڈیو پاکستان پہ میں نے حملہ کیا تھا, انہوں نے حملہ کیا تھا نا. ٹھیک ہے جی لیلا, 126 دن کے دھرنے کے اندر یہ اصل میں تکلیف یہ ہے کہ وہ اصل میں ناچنے کی جگہ بالکل ایسا ہی ہے, 126 دن کے دھرنے کے اندر آپ پہ سب سے بڑا کیس بن رہا ہے فورن فنڈنگ کا. لاش پر ڈانس کرتے ہیں آپ لوگ, آپ لوگ کہتے ہو آج آپ جائیں اتنے کارنامے مشرف نے کیے تھے تو آپ کے کمرہ بنا لیتا نا. بھوک سے مر رہے ہیں لوگ. ایک سیٹ بتائیں مشرف جی کو کراچی سے, اور سندھ سے سیٹ ہو لاتواب میں ماری لوگوں کو ریجیکٹ کیا کراچی سندھ والوں نے. کتنی سیٹیں مشرف نے لی, اگر دودھ کا دریا مشرف نے پاکستان میں بہایا ہے, آپ نے ویڈیو دکھائی کتنی سیٹیں مشرف کی, پارٹی کتنی سیٹیں. اور بھائی ہم تو آج بھی بات یہ سیٹیں لگے بیٹھے ہوئے. مشرف نے یہ مشرف نے کام کیا تو بھائی ووٹ دیں گے. پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو چاروں صوبوں کی زنجیر, ٹھیک ہے وہ چاروں صوبوں کی زنجیر سندھ کے اندر بھی نہیں رہی. تو بھائی آپ نے کتنی سیٹیں نکالی, مینڈیٹ بڑھ گیا, ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں ان کی پارٹی کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں, وہ بھی بتائیں قوم کو. اور صرف سندھ کراچی نہیں پورے پاکستان میں ضبط ہوئی ہیں. ہماری سیاسی بہت کم عمر کی سیاسی پارٹی ہے. ہم تو کمپٹیشن پیپلز پارٹی ختم ہو گئی تو پیپلز پارٹی ختم ہے, لیاری میں ہار گئی تو پیپلز پارٹی ختم. دیکھیں لاڑکانہ کی جو سیٹ کی بات کر رہے ہیں نا, قادر خان مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, میرے پروگرام میں بارہا وہ بول کے گئے وہ سیٹ پہلے تھی ہی جی ڈی اے کے پاس, اس کے اوپر اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر پیپلز پارٹی ہار جاتی ہے. آج ہمارے پاس عرفان بھائی آپ اور میں دونوں یہ بات جانتے ہیں کہ وہاں شخصیت کی بنیاد پہ جو ہے ووٹ پڑتا ہے. اگر کوئی شخصیت جی ڈی اے کے اندر ہے تو جی ڈی اے کو ووٹ پڑ جائے گا. پیپلز پارٹی کو پارٹی نہیں مناتا مشرف کیوں منائی پارٹی. میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر آج تھوڑی دیر کے لیے ہم اس سیاست کو چھوڑ کے ایک تینوں جانے ایک بات کے اوپر کھڑے ہو جائیں کہ آئیں احتساب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آئیں ان کے سارے دور لے آئیں. اچھا آرمی کے آپ کہتے ہیں نا سو کول ہمیشہ آواز دیتے ہیں یہ جو سیاستدان کہ آمرانہ دور, آئیں آمرانہ دور لے آئیں اور آپ کے بھی دور لے آئیں, اور پھر اس کے بعد قوم فیصلہ کر لے کہ کون جو ہے اس نے قوم کے لیے قربانیاں دی اور کس نے قوم کو لوٹا. آج ان کے شرجیل میمن صاحب دیکھ لیں, آج ان کے آپ کے خورشید شاہ صاحب دیکھ لیں, جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں لوگ, آج وہ اپنے عمل سے بھگت رہے ہیں, ایکسپوز ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے ایک بیان آیا جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوا تھا کہ انہوں نے خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کہا کہ یہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں کہ عوام بھول جائے گی میاں صاحب, تو بھائی تمہارے باپ کا پیسہ ہے بے شرم آدمی. جناب والا جب معافی دے کے مشرف صاحب نے میاں صاحب کو یہاں سے بھیجا تو وہ کس کا پیسہ لوٹ کے گئے تھے یہ بھی بتا دیں. مجھے آپ دیکھیں, آپ کو میں نے اس وقت کی سچویشن کو بتا دیا ہے. اچھا, اس سچویشن کو میں اب آپ کو دوبارہ کیا بتاؤں کہ وہ حالات کچھ بیرونی طاقتوں کے پریشر میں مشرف صاحب نے آپ میری بات سن لیں, آپ کے جو دیکھو ملک کی حالات معاشی پوزیشن وہاں پہ ایسے تھے کہ اس وقت ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا ہوگا. میں اس وقت اس پارٹی کا حصہ نہیں تھا, نہ میں جنرل صاحب کے ساتھ تھا, مگر میں ایک فوج کے ساتھ اس وقت کھڑا تھا کیونکہ 99 میں اقتدار کس نے دیا؟ یہاں نواز شریف کے اوپر یہ آرٹیکل 6 جانا چاہیے, ایک ایسا جہاز جو ہواؤں میں اور 10 گھنٹے کا ایندھن رہ گیا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو دشمن ملک کے اندر اتار دیا جائے, ایک ریٹائرڈ آرمی چیف کو. ایسے حالات میں تو آرٹیکل 6 ان پہ لگتا ہے. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی علی کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کو چھوڑ کے ہمیں ریاست پہ بات کرنی چاہیے. یہ تو ٹاک شوز ہم روز دیکھتے ہیں, روز باتیں ہوتی ہیں. آئی ایس پی آر کے بیان کو آپ ذرا غور سے سنیں. بالکل صحیح ہے سر, بیانات بڑے خطرناک آ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے. بالکل ہم ان حالات کے اندر ان فضول چیزوں پہ جو کہ ان سے آپ دیکھ لیں کہ 30,000 ارب روپے یہ کہاں گئے, کوئی ایک منصوبہ بتا دیں. میں تو مشرف کے سارے منصوبے گنوا دیتا ہوں. اچھا چلیں آپ مجھے بولنے دیں. دیکھیں بات یہ ہے, میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں. میں کسی پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کرتی. پرویز مشرف صاحب ہماری پارٹی کا حصہ نہیں رہے ہیں. ماضی میں ہمیں بھی ان سے شکایتیں رہی ہیں, ہمارے چیئرمین صاحب کو بھی ان سے شکایتیں رہی ہیں. ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں انہوں نے بہت ساری چیزیں اس وقت فیل کی ہیں, لیکن بعد میں وہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوئی ہیں. اور آج وہ ایک وزیراعظم, ایک ملک پاکستان کا وزیراعظم ہے, وہ اپنی ذاتی انات پر اپنی ذاتی رنجش پہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا, نہ سٹیپ اٹھا سکتا ہے. آج جو ہم نے کورٹ سے رجوع کیا ہے وہ ہم نے بالکل حقیقت کی گراؤنڈ پہ کیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا چہرہ مسخ نہیں ہونا چاہیے اداروں میں. اور جو ہمارے لوگ اتنا بڑا ادارہ تھے کہ پاکستان آرمی
बहुत जरूरी है पाकिस्तान को दिफा करने के लिए, पाकिस्तान को महफूज करने के लिए, हमारे बच्चों को महफूज करने के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। अगर हम इस तरह करेंगे उनका मोरल बहुत डाउन हो जाएगा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि आप देखें हमारी जो हमारे जजेस हैं या जो हमारी आर्मी है, ये दो बड़े इदारे हैं पाकिस्तान के, दोनों मोहतरम हैं। अब हमें ये नहीं चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को, बिल्कुल मैं पीटीआई की बात करूं, पीपल्स पार्टी की बात करूं, नून लीग की बात करूं, कि इन दोनों इदारों के दरमियान क्लैश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान तो मुतहम्मिल ही नहीं है। हमें सेव करना है पाकिस्तान को, ठीक है। हमें देखें अगर करप्शन में लोगों को इनकी जमानतें हुई, चले गए हैं, तो उसकी वजूहात क्या थी? यही वजूहात थी कि पाकिस्तान को हमने इंतशार से बचाना है। सही, तो ये हमारी पॉलिसी है, तो प्लीज खुदारा जो है ना जातियात पे ना आए। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लैला परवीन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नईम अहमद अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इरफान मेमन साहब एपीएमएल से हमारे साथ मौजूद थे। मामला घूम फिर के वहीं आ जाएंगे जनाबे वाला के अवाम इदारों के दरमियान बिल्कुल तसादुम नहीं चाहते, अवाम अमन चाहते हैं, अवाम सुकून चाहते हैं, अवाम तरक्की चाहते हैं, अवाम खुशहाली चाहते हैं। अवाम ये नहीं चाहते कि इदारों के दरमियान कुछ इस किस्म की महाजराई पैदा हो जाए, जो कि बयानात इस किस्म के आना शुरू हो जाएं कि अवाम को तशवीश लाहक हो जाए कि कल का दिन क्या नए चैलेंजेस लेकर आने वाला है पाकिस्तान के लिए, सल्तनत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए। ये इंतहाई अहम दिन चल रहे हैं, नजरसानी करनी चाहिए बिल्कुल इन मामलात के ऊपर। और ये दौर ऐसा नहीं है, ये वीक ऐसा नहीं है, ये महीना ऐसा नहीं है कि इसमें हम सियासत करें, इसमें पाकिस्तान की बात करें, तो ये पाकिस्तान के मफाद में होगा। पाकिस्तान सियासी, मजहबी या किसी भी किस्म के तसादुम का मुतहम्मिल हरगिज नहीं हो सकता। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।